پارہ نمبر 3 ہے اور رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 260 بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، الذین ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل ایک دانے کے ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے اگایا 7 سٹوں کو، فی کل سنبلۃ، ہر ایک سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 260 ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے کلام پاک کے سامنے بیٹھنے کی سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہے، 2-2.5 مہینے، یہ لمبی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ چھٹیاں بھی اللہ کے دین کے لیے ہی ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہی کرائی۔ اور اس کے بعد یہاں تک ہم نے سورہ بقرہ کی 260 آیات کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت اپنے نام پر خرچ کرنے والے، اپنے کام پر خرچ کرنے والوں کا ظاہری انعام ذکر کر رہے ہیں۔ حقیقی انعام وہ تو اللہ رب العزت کبھی بھی ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ ظاہری تھوڑا سا چونکہ انسان حساب و کتاب کرتا ہے، ایک ایک چیز کو گنتا ہے اور گنتی کے اعتبار سے اپنے فوائد کو نوٹ کرنے کا عادی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تھوڑی سی ایک گنتی بتا دی ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہاں اپنا مال حقیقی طور پہ تو جو بھی انسان کے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، انسان کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جس چیز کو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ حقیقتاً ہے اللہ کی۔ ظاہری طور پر اس کے اوپر قبضہ اور اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا، یہ اس کا کتنا بڑا انعام ہے کہ دیتا بھی خود ہے اور پھر نسبت بھی ہماری طرف ہی کر دی ہے کہ تمہارا مال ہے، دیا اللہ نے خود ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ینفقون اموالہم، جو اپنے اموال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کا راستہ یہاں کوئی متعین نہیں کیا، اللہ کے راستے میں ہر وہ راستہ ہے جو ضرورت مند بھی ہو، مستحق بھی ہو، اور موقع کی مناسبت سے اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ اس کے اندر لگا دیں۔ اچھا، جب لگا دیا تو اللہ ایک مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ ایسے ہوگا جیسے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو نا، گندم کی بیجائی کرتے وقت دانہ زمین میں ایک پھینکا، میرا اللہ اس دانے کے ذریعے سے پودا نکالتا ہے، اس پودے کے اوپر گندم کا سٹا لگتا ہے، ہر ایک سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک جو یعنی وہ گندم کا ایک بنتا ہے نا پودا، اس کے اوپر 7 سٹے لگے، ہر ایک سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے کی وجہ سے 700 دانے نکلے۔ یہ 700 تو ایک رف اندازہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ زمینداروں سے پوچھیں، گندم کے موسم میں جب گندم نکلتی ہے، کسی سے پوچھیں جی آپ کی ایک کلے میں کتنی بوریاں ہوئی، کوئی کہتا ہے 10 ہوئی، کوئی کہتا ہے 8 ہوئی، کوئی کہتا ہے 15 ہو گئی الحمدللہ، کسی کی 20 تک جا کے پہنچ گئی۔ زمین ایک ہی ہے، ایک ہی علاقے کے اندر ہے، کاشت کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، محنت بھی ایک جیسی ہوئی ہے، کسی کی کم نکل رہی ہے، کسی کی زیادہ نکل رہی ہے، کسی کی بہت کم نکل رہی ہے۔ کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ جس کی چاہتا ہے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ رزق کا پیمانہ عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے، صحت کی بنیاد پہ نہیں ہے، طاقت اور تعلقات کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں نہ ان کی کوئی عقل ہوتی ہے، نہ کوئی فہم ہوتی ہے، نہ کوئی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ان کے اوپر پیسہ ایسے برس رہا ہوتا ہے کہ بندہ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کیسے اللہ دے رہا ہے، کروڑوں پتی، ان کو اپنے حساب کتاب کا بھی نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کی دینے کی انتہا ہے۔ بعض ایسے عقل و فہم والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن دانے دانے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رزق عقل اور فہم کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھایا گیا، زمین سے پیداوار حاصل جو ہوتی تو اللہ کے فضل سے ہے، لیکن ظاہری سبب کیا ہے؟ زمین کے اندر دانہ وہ ڈالا جائے جو صحت مند ہو، پھر دانہ ڈالنے والے کا طریقہ بہترین ہو، پھر جناب والا اس کو پانی اور کھاد اچھی لگائی جائے، پھر اس کی نگہداشت کی جائے، تب جا کے وہ پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ ظاہری صورت یہی ہے، حقیقی کیا ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ کے مال سے، اللہ کی جانب سے ثواب لینے کے لیے طریقہ یہی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کے نام پہ جو مال دے رہے ہو نا، وہ مال بھی صاف ستھرا ہو۔ نمبر 2، جس جگہ پہ دے رہے ہو وہ جگہ بھی مستحق ہو۔ نمبر 3، دیتے وقت آپ کی نیت بھی بالکل ٹھیک ہو۔ نمبر 4، دینے کے بعد احسان جتلانے والا طریقہ بھی نہ ہو، جب اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو بس دے دیا۔ نمبر 5، پھر دینے کے بعد دیکھتے بھی رہے کہ ہمارا مال صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، اگر لگ رہا ہے تو مزید اس کو پانی دیتے رہو، تھوڑا تھوڑا مزید بڑھاتے رہو، دیتے رہو۔ جب یہ سلسلہ ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جیسے زمین کی پیداوار کی دیکھ بھال کرنے سے اللہ وہاں پہ بڑھا دیتا ہے، اللہ کے نام پہ دیے ہوئے کی دیکھ بھال کرنے سے اللہ اس میں بھی اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ باقی کوئی بندہ کہے میں تو دیتا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، میری کوئی ذاتی غرض تو ہے ہی نہیں، میں نے کبھی احسان جتلایا ہی نہیں ہے، میں تو جناب والا مستحق کو دیتا ہوں، حالانکہ دیتا اپنے تعلقات کی بنیاد پہ ہے۔